अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। पिछले दिनों तकरीबन 10-11 दिन मैं आपसे बात नहीं कर सका, मुख्तलिफ़ किस्म की मसरूफियात थी। तो अब मेरा जी चाहता है कि मैं छुट्टी ना करूं। बस थोड़ी सी तो बातें हैं मेरे पास। कितनी बातें हैं। 50 साल से मैं डॉक्टरी का तालिब इल्म हूँ। जो मैंने दुनिया में देखा, जो मैंने डॉक्टरी में सीखा, जो मैंने किया, तो चंद एक बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और उसमें जो सबसे बड़ा मुझ पर अल्लाह के कुद्दूस ने करम किया वो ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खासा उम्र रसीदा हूँ, लेकिन बड़ी कुव्वत अल्लाह पाक ने दी है। आज भी मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, फुल एक्टिविटी करता हूँ। अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती अता की हुई है, किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं खाता। तो ये उसका बहुत बड़ा करम है। हमारे एक उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि ज़िंदगी में अगर सेहतमंद रहना है तो कार्डियोजेनिक एक्सरसाइज ज़रूर करना। कार्डियोजेनिक एक्सरसाइज का मतलब है कि हम कोई ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी करें, चाहे जिम में, चाहे ट्रैक पर, कि हमारा दिल की स्पीड, हार्ट रेट 100 पर मिनट से ज़्यादा हो जाए। उससे हमारे दिल के खून की नालियाँ साफ होनी शुरू हो जाती हैं, खून का बहाव उनमें छोटी मोटी रुकावटें दूर कर देता है। और मालिक कुद्दूस का एहसानमंद हूँ कि मैं अपनी बैडमिंटन खेलता हूँ, इंजॉय करता हूँ। द बेस्ट एक्सरसाइज इज़ ए आउटडोर गेम। दैट्स माई मैसेज। एंड इफ़ यू हैव टाइम, do play some outdoor game. And badminton in my eyes is a very wonderful game. तो पिछली वीडियो में मैंने कुकिंग ऑयल और उसके मुतल्लिक़ बताया था। अगर मैं उसी को थोड़ा सा सम अप करूं तो एक तो ये है कि आप जो भी फैट या चिकनाहट इस्तेमाल करें सालन में, उसको चमचों के साथ ना डालें, चमचियों के साथ डालें, ताकि उसकी मिक़दार बहुत कम हो। और कंक्लूजन ये है कि जैतून का तेल आपको मिल सकता है, चाहे थोड़ा महंगा। अगर आप वो अफोर्ड नहीं करते तो ठीक है, कैनूला ले लें, कोकोनट ले लें, सनफ्लावर ले लें, कोई सा भी ऑयल अगर आप उससे थोड़ी मिक़दार में लेते हैं तो जैसे सरसों का तेल जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो फ्राई के लिए बहुत बेहतर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक प्राइवेट क्लिनिक रन कर रहा हूँ। उसमें 2 पेशेंट जो शुगर के बच्चियाँ मेरे पास आईं, एक तो नई शुगर की शिकार हुई थी, उसकी शुगर निकल आई 325। उसको फर्स्ट टाइम पता चला तो वो बड़ी परेशान सी मुझे देख रही थी। तो मैंने उससे जो एडवाइस की, जो मैंने उससे बातें की, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ।
میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ اپنی باقی زندگی شوگر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں کہ شوگر کو گڈ بائی کرنا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں چاہتی کہ شوگر میرے ساتھی بن جائے یا ساری عمر کے لیے مجھے چڑ جائے. تو میں نے کہا کہ پھر چند ایک اصول جو پکے ہیں نا وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا کہ اس میں شوگر سے جب کسی کو نئی ہوتی ہے تو اس کو وہ واپس آ سکتا ہے 100%. یہ بہت ریئر بات ہے کہ کسی آٹو امیون ڈیزیز سے یا کسی وجہ سے اس کا پینکریاز یا جس کو لبلبام کہتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جائے، پھر تو کوئی چانس ہی نہیں. ادروائز اگر وہ ٹائپ 2 کا مریض ہے تو اس کے 100% چانسز ہے کہ وہ شوگر سے بچ جائے. اور ہم ڈاکٹروں کو بھی یہ چاہیے کہ نیولی ڈائگنوز پرسنس جو ہیں شوگر کے ان کو ہم اسٹریٹ اوے انسولین پر یا میڈیسن پر نہ لگائیں. ان کو ضرور یہ موقع دیں کہ وہ ڈائٹ کنٹرول اور پراپر ایکسرسائز کے گائیڈ لائن کے ساتھ اپنے آپ کو شوگر سے بچا لیں. یہ نہ صرف اس مریض کا فائدہ ہوگا بلکہ اس پر ایک احسان ہوگا کہ انہوں نے اس مریض کو ایک مہلک بیماری سے ہمیشہ کے لیے بچا لی ہے، اس کے پیسے بچائے ہیں، اس کی صحت بچائی ہے، اور اس کی وہ کمپلیکیشنیں جو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور گردے خراب ہو گئے ہیں اور پاؤں کٹانے پڑ گئے ہیں، تو انسان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو موٹے ٹپ دیتا ہوں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی. میں نے اسے ڈائٹ پلان دیا، دیٹ واز ویری سمپل. تو اس وقت اس کی فرسٹ ٹائم رینڈم شوگر جو تھی وہ 325 تھی. رینڈم کا کیا مطلب ہے؟ رینڈم کا مطلب ہے فاسٹنگ ہم کہتے ہیں کہ جب کسی کو کھائے پیے ہوئے کم از کم 10 گھنٹے ہو گئے. اگر اسے 10 گھنٹے ہو گئے ہیں کھائے پیے ہوئے آخری، تو پھر ہم اس کو فاسٹنگ کی کیٹیگری میں لیں گے. اور اگر اس کو کھانے کے 2 گھنٹے کے اندر ہم شوگر چیک کرتے ہیں تو اس کو ہم پوسٹ پرینڈیل کہتے ہیں کہ ابھی اس نے کھانا کھایا ہوا تو اس کے پیٹ میں. اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد 3 4 5 6 گھنٹے میں جو ہم شوگر چیک کرتے ہیں اس کو ہم رینڈم کہتے ہیں. تو آج وہ آئی بچی لوگ جو بچوں والی ہے، تو آج اس کی شوگر 150 تھی وداؤٹ اینی میڈیسن، اور شی واز ویری ہیپی. اس نے صرف ڈائٹ کنٹرول کیا تھا. اور میں نے پھر اسے اپنی باتیں بتائی. میں نے کہا کہ بتاؤ کہ تم نے اتنی 5-6 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تو تمہاری شوگر ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کھانا کس لیے کھانا چاہتی ہو؟ اپنے آپ کو صرف لیو آن کرنے کے لیے، اپنا سسٹم جاری رکھنے کے لیے اس لیے کھانا چاہتی ہو، یا اس لیے کھانا چاہتی ہو کہ بس میں جی کھانے کے لیے رہی؟ کھائے جاؤ اور پھر کیا ہوگا؟ بد ہضمی بھی ہوگی. جب کھایا جائے گا بندہ تو بد ہضمی بھی ہوگی، اور پھر اسے بوتل بھی پینی پڑے گی، پھر اسے حال بولا بھی لینا پڑے گا، اور کوئی چورن اور پھکی بھی کھانی پڑے گی. وائی ناٹ کہ آپ تھوڑا کھائیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کا ایک حصہ خالی رکھو. تو اگر آپ تھوڑا کھائیں گے تو نہ چورن کھانا پڑے گا، نہ پھکی کھانی پڑے گی، نہ بوتل پینی پڑے گی. آپ کا کھانا بالکل کمفرٹیبل ہوگی. اور جو میری پوتی کہتی ہے نا کہ ڈکاریاں مت مارو، تو ڈکاریاں بھی نہیں ماریں، آپ بالکل کمفرٹیبل رہیں گے. تو یا کھاپ کر تو پانی کی بھی گنجائش نہ رہے تو پھر کچھ دیر کے بعد شوگر تو ہونی کہتی نہیں، آپ مجھے ڈائٹ پلان دیں تو میں اس کے مطابق کھاؤں پیوں گی.
اور میں انشاءاللہ ٹھیک رہنا چاہتا ہوں۔ اس کو میں نے بڑا سمپل ڈائٹ پلان دیا تھا، کیا کہ صبح ناشتہ کرو بھنے ہوئے کالے چنے اور اس میں 3 بادام کی گریاں۔ تو شی واز ویری ہیپی، شی واز ناٹ فیلنگ اینی ویکنیس اور کمفرٹیبل، شوگر بھی کنٹرول تھی۔ پلیز اگر کوئی بھی بندہ نیولی ڈائگنوز آف ڈائبٹیز ہے تو اسے سب سے پہلے ڈائٹ کنٹرول اور ایکسرسائز سے ہی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور آپ ٹھیک رہیں۔ آپ کے لیے بہت ساری دعا، اور جو میں نے سیکھا ہے میں نے یہی سیکھا ہے کہ اپنے آپ کو صحت مند، تندرست اور توانا رکھیے گا۔ میری یہی خواہش ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں آپ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزاریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جیسے ایک سبھی کا فیشن ہے کہ ضرورت ہے میرا خیال کہ ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا جو ویڈیو بناتے ہیں، اور گھنٹے کا بٹن بھی دبائیے گا، اور کسی کو یہ بھی بتائیے گا اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ، خوش رہیے گا، اللہ آپ کو صحت